نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسولہ النبی الامین المقین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا محبوب رب العالمین. درود پاک سے ہٹ کے جو سمجھ کرتے ہیں 2-3 دن سے مسلسل ہوئی ہو رہا ہے. درود پاک سے چاہتے ہیں. سامعین گرامی قدر، آج کی یہ نشست جو محبت خانہ مصطفیٰ یا میں خانہ مصطفیٰ یعنی ہمارے برادر مکرم محترم محمد جواد رانا محمد جواد جو بڑی عقیدت سے، محبت سے، وارفتگی سے اپنے والد گرامی کی تعلیم و تربیت اور ایک خوشبو مصطفیٰ یعنی مشن مصطفی انقلاب تحریک منہاج القرآن کی تربیت اور فیض سے منسلک ہونے پر سارا خانوادہ یہ خوبصورت گلدستہ سجاتا ہے. آج میری بھی سعادت کہ میں اسی میں خانہ مصطفیٰ میں آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت و محبت پیش کرنے کے لیے آپ سب کے ساتھ شامل ہوں. اللہ پاک ہم سب کی حاضری، آنا، مل بیٹھنا، حضور کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت و محبت پیش کرنا، درود و سلام کے گجرے پیش کرنا، اللہ پاک اپنی بارگاہ میں شرف قبول عطا فرمائے. سامعین گرامی قدر، یہ میں خانہ مصطفیٰ ہے نا، یعنی یہاں شراب محبت پلائی جاتی ہے. یعنی تعلق کو مضبوط کرنے کے لیے شراب محبت پلائی جاتی ہے کہ جس سے ہم اپنا ٹوٹا ہوا تعلق اپنے آقا سے جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں. شاعر کہتا ہے کہ کبھی مدینے ہم بھی جاتے تو کچھ اور بات ہوتی، اور وہی راہ بھول جاتے تو کچھ اور بات ہوتی، اور مجھے زہر دینے والے بڑے تنگ نظر ہیں آقا، تیرے نام پر پلاتے تو کچھ اور بات ہوتی، تیرے نام پر پلاتے تو کچھ اور بات ہوتی، اور میں عشق مصطفیٰ کی پی کر جو مست رہتے، بھائی مست بھی اگلی ڈگری کے الست رہتے، میں عشق مصطفیٰ کی پی کر جو مست رہتے، سر حشر لڑکھڑاتے تو کچھ اور بات ہوتی. کبھی مدینے ہم بھی جاتے تو کچھ اور بات ہوتی. مجھے جواد بھائی نے کہا کہ درود پاک کے حوالے سے تو اس سے پہلے کئی نشستوں میں گفتگو ہو چکی ہے، مگر ہم اس کو ایک ڈیفرنٹ اینگل سے، چونکہ یہ حلقہ درود کی مجلس ہے اور جسے انہوں نے درس قرآن کے ساتھ بھی منسلک کیا ہے کہ یعنی تعلیم و تربیت کا ایک ماحول میسر کیا ہے جو اہل علاقہ کے لیے کسی نعمت سے کم نہیں ہے. یعنی ایسے اشخاص کا آپ کے گلی محلہ میں، آپ کے ماحول میں ہونا کہ جو آپ کو دنیا اور ما فیہا سے، بیگانگی سے، لاچاری سے، مجبوری سے، دنیا سے، ما فیہا سے آپ کو آواز دے کر پکارنے والے ہوں آپ میں، یعنی جو کہنے والے ہوں کہ آ جاؤ رحمتوں کے خزینے کے سامنے. یعنی ایسے لوگ جو خیر کی دعوت دینے والے ہوں. انسان ہے نا، انسان بولنہار ہے، انسان دنیا و ما فیہا میں کھو جاتا ہے. آغاز انسانی سے بھی آپ تصور میں لائیں تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ انسان دنیا، اس کی حرص، اس کی ہوس، اس کی لالچ، اس کے طمع میں کھو جاتا ہے،
اور اگر کوئی نوک کرنے والے، دستک دینے والے، دعوت دینے والے، بلانے والے آپ کے ارد گرد نہ ہوں تو انسان گھٹا ٹوپ اندھیروں میں ڈوبتا چلا جاتا ہے، یعنی تباہی و ضلالت کے گھٹا ٹوپ اندھیروں میں، جسے اللہ پاک نے قرآن کریم میں اسے جہنم کے نچلے درجوں کے ساتھ تعبیر کیا ہے، اس میں کھو جاتا ہے۔ مگر قربان جائیں ایسے لوگوں پر کہ جن کو اللہ پاک نے ایسے ماحول میں رکھا ہوتا ہے کہ وہ اپنے دوست، احباب، گلی محلہ، دور و نزدیک سے تعلق رکھنے والوں کو دعوت فکر دیتے رہتے ہیں، دعوت محبت دیتے رہتے ہیں کہ آ جاؤ رحمتوں کے خزینے کے سامنے، ارے پھیلے ہیں سب کے ہاتھ مدینے کے سامنے، اور اللہ شان دیار حبیب کا کعبہ جھکا ہوا ہے مدینے کے سامنے، کعبہ جھکا ہوا ہے مدینے کے سامنے۔ سامعین گرامی قدر، یہ نعمت اور رحمت سے کم نہیں ہے یہ نشست کہ جس میں آپ کو دعوت فکر دی جاتی ہے کہ اے اللہ کے بندو، اے اللہ کی مخلوق، اپنے تعلق کو اپنے رب کے ساتھ، اپنے آقا اور مولا کے ساتھ، اس ہستی کے ساتھ کہ جو آپ کو دنیا اور ما فیہا سے نکال کر اللہ اور آپ کے اصل مقصد کی طرف لے آئے، اس کی طرف آ جاؤ، اللہ اور اس کے رسول کی محبت کی طرف آ جاؤ، دعوت فکر دینے کے لیے۔ وہ اس وجہ سے بھی ہمارے ہاں جو بچے بیٹھے ہیں، ہم معمول میں بھی دیکھیں تو ہم بچپن سے حکم ہے قرآن کریم میں اللہ پاک نے فرمایا کہ بچہ جب یعنی بچپنے میں ہو تو اسے عادتاً مسجد میں لے کر جاؤ کہ نماز کی اس کو شوق اور ذوق پیدا ہو، اور جب سن بلوغت کو یعنی 10-11 سال کا ہو جائے تو پھر اس کو پٹائی کر کے بھی مسجد کی طرف لاؤ، نماز کی پابندی کرواؤ۔ یہ ہم عمل جب کرتے ہیں تو ہمارے ہاں جو بچے مسجد میں آتے ہیں وہ عادتاً نمازی ہوتے ہیں، عادتاً نمازی ہوتے ہیں، مگر ان میں سے آپ اپنے ہاں خود ہی پرسنٹیج اٹھا کر دیکھیں کتنے لوگ ہیں جو معمولاً نمازی ہو جاتے ہیں، یعنی جن کے ہاں فکر ہو جاتی ہے، جن کے ہاں ذوق عبادت ہو جاتا ہے، جن کے ہاں شوق عبادت ہو جاتا ہے اور شوق ملاقات کی طرف جاتے ہیں۔ کتنے ہیں ہمارے؟ بہت کم لوگ، یعنی خال خال کوئی ملتا ہے۔ کیوں کہ دنیا کی جو آسائشیں، آسانیاں، اور آج کے اس ٹیکنالوجی کے دور میں تو آپ کو ٹائم سرو کرنے کے لیے، ضائع کرنے کے لیے تو بڑے مواقع ہیں، یعنی آپ لوگ موبائل ہی دیکھ لیں، اپنے گھر میں ڈیوائسز ہیں، والدین بچے کو انگیج کرنے کے لیے دے دیتے ہیں کہ لو بیٹا آپ رو نہیں، ڈسٹرب نہیں کرو، لہٰذا اس میں انگیج ہو جاؤ، تو وہ اس کی ذوق کی حالت کو بدل دیتا ہے اور اسی میں ٹائم سپینڈ کرتا رہتا ہے، اور نماز، عبادت اور اس کا ذوق اور شوق نہیں رہتا۔ وہ عادتاً نمازی، ہم بھی یہ ماحول سجا کر بلاتے ہیں کہ ان کو 1 بار، 2 بار، 10 بار، 100 بار آئیں گے تو کبھی تو ایسی لگن دل میں اترے گی کہ جس سے دل کے اندر جو ہے عشق مصطفیٰ کا بھانبڑ مچ جائے گا، تعلق خدا کا بھانبڑ مچ جائے گا، یعنی وہ کیفیت اور حالت مل جائے گی جو اہل اللہ کو ملتی ہے، وہ اللہ والوں کو ملتی ہے، اور وہ جب حالت اور کیفیت ملتی ہے تو پھر انسان کا حال بدل جاتا ہے، پھر انسان کا انداز بدل جاتا ہے۔ حضرت رابعہ بصری علیہ الرحمہ، آپ اللہ کی صالحہ بندی، خواتین میں ایسی اللہ کی صالحہ اور نیک بندی کہ جن کو وہ حال اور کیفیت میسر آ گئی تھی، تو پھر وہ کیا کرتی تھی؟ پھر وہ نہ جنت کے لیے اور نہ جہنم کے خوف میں عبادت کرتی تھی، تو اللہ کے شوق میں۔ یہ حالت انسان کو میسر آ جاتی ہے جب ایسی مجلسیں ملیں، ذکر والی، فکر والی، محبت والی، درود والی، اللہ سے تعلق والی جب مجلسیں ملیں تو انسان کو وہ کیفیت اور میسر آ جاتی ہے کہ جس میں انسان اللہ والا ہو جاتا ہے، من کی دنیا بدل جاتی ہے، من کی دنیا اس کی بدل جاتی ہے جب انسان ایسی کیفیت میں آتا ہے۔ تو رابعہ بصری علیہ الرحمہ، اللہ نے قرآن کریم میں منظر بیان کیے ہیں جنت کے بھی اور جہنم کے بھی۔ آپ ایک بار تلاوت فرما رہی تھی تو جنت کا ذکر آیا، جنت کا ذکر آیا تو
آپ کے دل میں شوق پیدا ہوا، آپ کے دل میں جنت کے وہ مناظر کہ باغات، انہار، محلات، انعامات، یہ سب ان کے جب منظر میں آیا تو ایک لمحے کے لیے شوق پیدا ہوا اور عرض کرنے لگی باری الہ، یہ انعامات، یہ محل، یہ جو تم ذکر کر رہا ہے کیا مجھے بھی عطا فرمائے گا؟ یعنی اس کی اللہ کی بارگاہ میں التجا کی تو جواب ملا کہ دعویٰ تعلق کا اور طلب جنت کی، آپ تڑپ گئی اور ایسی بیمار پڑی کہ اس وقت کے سارے طبیبوں نے اپنی اپنی طبع آزمائی کر لی، مگر بخار ہے کہ اتر نہیں رہا۔ سب آ کر عرض کرنے لگے مائی صاحبہ یہ بخار نہیں ہے، ہم نے اپنی پوری طبع آزمائی کی، آپ ماجرا بتائیں کہ اصل واقعہ کیا ہے۔ تو ان کے اسرار پر آپ نے بیان کیا کہ یہ ماجرا ہے کہ قرآن کی تلاوت کر رہی تھی، اللہ کی طرف سے جب یہ بات آئی تو پھر میں ضبط نہیں رکھ سکی اور میری یہ حالت ہو گئی، تو اللہ کی بارگاہ میں التجا کی، اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کیا، اللہ پاک نے شفا یاب فرمایا۔ تعلق تھا نا، شوق اور ذوق، جب یہ مل گئی تو ایک ہاتھ میں پانی پکڑا ہے اور ایک ہاتھ میں آگ اور چلتی جا رہی ہیں۔ سائل نے پوچھا کہ مائی صاحبہ کیا ماجرا ہے؟ کہتی ہیں کہ میں اس پانی سے اللہ کی جہنم کو بجھانے جا رہی ہوں اور اس آگ سے اس کی جنت کو جلانے جا رہی ہوں۔ کہنے لگے مائی صاحبہ ذرا غور کریں، اللہ کی برگزیدہ بندی ہیں آپ، اور آپ اللہ کی بنائی ہوئی ان چیزوں کو چیلنج کر رہی ہیں، ذرا غور کریں۔ تو آپ نے کہا ہاں غور کر کے ہی بات کر رہی ہوں کہ میں وہ جو انسان کو اللہ کے خشوع سے، اللہ کے ذوق سے، اللہ کی محبت سے، اللہ کے شوق سے جو چیزیں راستے میں حائل ہوتی ہیں، میں وہ سورس ہی ختم کرنا چاہتی ہوں۔ میں چاہتی ہوں کہ میں اللہ کی جنت کی طلب میں نہیں بلکہ اللہ کے دیدار کے طلب میں اللہ کی عبادت کروں، اللہ کی جہنم کے خوف سے نہیں بلکہ اللہ کے شوق میں اللہ کی عبادت کروں۔ یہ تو سورس ہیں جن کو بیچ میں سے ہٹانا چاہتی ہوں اور ڈائریکٹ اللہ کی بندگی میں آنا چاہتی ہوں کہ وہ رب جو مجھے صحت دیتا ہے، زندگی دیتا ہے، نعمت دیتا ہے، کرم فرماتا ہے، انعامات دیتا ہے، وہ رب اس کی بارگاہ میں اپنی جبین نیاز کو جھکاتے ہوئے کسی لالچ میں آؤں یا کسی شوق اور خوف میں آؤں، یہ تعلق مجھے گوارا نہیں۔ مجھے تو وہ تعلق گوارا ہے کہ جو تعلق مجھے رب ذوالجلال کی بارگاہ میں کامل کر دے، مقرب کر دے، اس کی بندگی میں کامل کر دے۔ سامعین گرامی قدر، اللہ کی اس بندگی میں کامل ہونے کے لیے تحریک منہاج القرآن کی یہ دعوت، تحریک منہاج القرآن کی فکر یہ ہے کہ اس بارگاہ میں یعنی بارگاہ رب ذوالجلال میں پہنچنے کے لیے بارگاہ مصطفیٰ کا دامن تھامنا ہوگا، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضری مقبول کرنی ہوگی۔ وہ اس کے لیے ماحول یہ حلقات درود اور دروس قرآن کی صورت میں سجائے جاتے ہیں تاکہ یہاں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے فرمایا تھا نا کہ اس دنیا میں انسان آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ نسبت غلامی، نسبت محبت، نسبت تعلق جو ہے وہ قائم کرے تو وہاں اس کے لیے نفع اور خیر کا باعث بنے گا اور وہ بارگاہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول بنا دے گی۔ اور اس کے لیے جو اعلیٰ حضرت نے فرمایا تھا آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ اور اس کو کیسے؟ صحاح ستہ کی حدیث مبارکہ نے بتایا کہ جو اللہ پاک نے قرآن کریم میں فرمایا عسیٰ یبعثک ربک مقاما محمودا، وہ مقام محمود کا منظر جب قیامت کے دن انسان دیکھے گا کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہی کے ہاں سے اور نہ سے فیصلے ہو رہے ہوں گے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ پاک وہ شرف مقام اور وہ بلندی عطا فرمائے گا کہ کرسی صدارت اللہ پاک اپنے محبوب کے لیے جب سجائے گا
تو وہاں اللہ پاک کی بارگاہ میں جب انسان کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اس محبت کا منظر نظر آئے گا تو وہاں دیکھ کر انسان سوچے گا کہ شاید میں حضور کا دیوانہ اور حضور کا مستانہ تھا، مگر اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ جو یہاں بیگانگی کرتے ہیں وہاں یارانگاہ نہیں ہو سکتا، یعنی یہاں ان سے تعلق غلامی اور محبت اور نسبت کو قائم کرنا ہوگا، وگرنہ وہاں وہ کام آنے والی حالت نہیں ہوگی کہ یہاں ہم درود پاک کی صورت میں، عبادات کی صورت میں، معاملات کی صورت میں اور انسان دوستی کی صورت میں ایسے بن جائیں کہ جو سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جھلک میں سے نظر آئیں، تو کل آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت کے، آپ کی توجہات کے مستحق ٹھہریں گے، اور حضور کے چہرہ انور سے ہمارے لیے تبسم آئے گا، کیونکہ جو عمل آپ یہاں حلقہ درود میں بیٹھ کر بھی درود پاک کی صورت میں کرتے ہیں یہ وہاں حضور کی بارگاہ میں پہنچتا ہے، اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ کو نام، نسب اور باپ دادا کے ساتھ پہچانتے اور جانتے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ طویل حدیث ہے جس کا صرف خلاصہ پیش کر کے میں اپنی گفتگو کو اختتام کرتا ہوں۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے قیامت کا منظر پیش فرمایا، سیاستہ کی حدیث میں تواتر کے ساتھ یہ آئی ہے اور بڑی مستند حدیث مبارکہ، طویل حدیث ہے، ہم اس کا صرف خلاصہ لے کر اپنی گفتگو کو انجام کی طرف لے جاتے ہیں کہ حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کل قیامت کا روز ہوگا، افراتفری کا عالم ہوگا، نفسی نفسی ہوگی، باپ اولاد کو اور اولاد باپ کو، ماں بچوں کو اور بچے ماں کو نہیں پہچانتے ہوں گے، یعنی ہر کسی کو اپنی جان کے لالے پڑے ہوں۔ ایسے میں تمام امتیں اپنے نبیوں کے پاس جائیں گی، جا کر عرض کریں گی اشفانی یا نبی اللہ، اشفانی یا حبیب اللہ۔ سب امتیں اپنے اپنے نبیوں کے پاس جائیں گے، جا کر عرض کریں گے 1,24,000 کم و بیش انبیاء و رسل، سب کی طرف سے آواز آئے گی، جواب آئے گا اذهبوا الی غیری، اذهبوا الی غیری، ہم نہیں ہمارے سوا کوئی اور ہے، ہم نہیں ہمارے سوا کوئی اور ہے۔ سب چلتے چلاتے امتیں اور نبی بارگاہ مصطفیٰ میں آ جائیں گے، آ کر عرض کریں گے یا رسول اللہ ہماری شفاعت کر دیں، ہمارے لیے سفارش کر دیں، اشفانی یا نبی اللہ، اشفانی یا رسول اللہ، اشفانی یا حبیب اللہ۔ جہاں سارے نبی اور رسول کہہ رہے ہوں گے اذهبوا الی غیری، آپ کے اور میرے آقا فرمائیں گے انا لہا، آؤ میں تمہاری سفارش کر دوں، آؤ میں تمہاری شفاعت کر دوں، آؤ میں تمہارے لیے بارگاہ مصطفیٰ میں گر گڑا دوں۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں سجدہ ریز ہو جاؤں گا، رب ذوالجلال فرمائے گا محبوب سر اٹھاؤ، جو کہو گے کیا جائے گا، جو سفارش کرو گے قبول کی جائے گی۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سر اٹھائیں گے اور کرسی مقام محمود پر جو اللہ پاک نے آیت الکرسی میں بھی آپ پڑھتے ہیں نا، واسع کرسیہ السماوات والارض من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کہ جس کو اذن ہوگا بس وہی بولے گا، اور وہاں قیامت کے دن اذن آپ کے اور میرے آقا کو حاصل ہوگا، حضور کے سوا کوئی نہیں بولے گا، حضور کی ذات جو ہے وہ تبسم فرماتی جائے گی اور ہمارے کام بناتی چلی جائے گی۔ اس وقت آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں سارے آقا اللہ پاک نے کچہری سجائی، یعنی حشر کا میدان سجایا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کرسی صدارت پر بٹھایا۔ حشر کا میدان ہے، اللہ جج ہے، وہاں فیصلے ہوں گے سارے، وہاں فیصلے ہوں گے سارے۔ ذرا ایک منظر میں سوچیں کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ کی وادی میں آنکھ کھولی، پھر ان پتھریلی وادیوں میں آپ کا بچپنا، آپ کا شباب، آپ کا لڑکپن، آپ کی جوانی، نوجوانی، سارا وقت گزرا، 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت فرمایا، کوہ صفا پر بلایا، لوگوں نے تان و تشنیع کی، تکلیف پہنچائی، راستے میں کانٹے بچھائے، شیب ابی طالب میں آپ کو معصوری کاٹنی پڑی، کیا کیا تکالیف نہیں اٹھائیں، اور پھر اس پر تو انتہا ہو گئی کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے کنبے کو، اہل بیت اطہار کو کربلا کی ریگزار میں ستایا گیا اور آپ کو وہاں شہید کر دیا گیا، سارے خانوادے کو۔ یہ ساری تکالیف اور مصائب وہاں رب ذوالجلال حشر کا میدان بپا ہوگا
اور وہ بدلے کا دن ہوگا. وہاں رب ذوالجلال اپنے محبوب کو ایک آفر کرے گا اور حضور بھی اس پر کچھ جواب فرمائیں گے. بس اسی پر ہم اختتام کریں گے. اس کو شاعر اپنے انداز میں کہتا ہے, وہ آپ کی خدمت میں پیش کر کے میں اجازت چاہوں گا. شاعر کہتا ہے کہ خدا بولے گا بول میرے حبیبہ. پنجابی سمجھتے ہیں نا سارے. خدا بولے گا بول میرے حبیبہ, ذرا لب تو اج کھول میرے حبیبہ. اے پلکاں تے کیوں جل ملائے نے اتھرو, تیری اکھاں وچ کانوں آئے نے اتھرو. ہنے پی کے رکھ دیاں انہاں نوں میں دل پر, جنہاں تینوں دنیا تے مارے سی پتھر. تیرے سامنے جان گے سارے پھنڈے, جنہاں تیری راہ وچ کھلارے سی کنڈے. غضب دے چلاواں انہاں تے میں آرے, تو کرتے سہی دشمناں ول اشارے. تے میں انہوں محمد دے قاتل بلا کے تے میں دوزخی سٹاں گا سارے لے آ کے. تیرا رون ولے میلان کیوں ہے, میرے سامنے اج پریشان کیوں ہے. پھر آقا نے کہنا ہے محشر دے جج نے. یہاں تک اللہ پاک اپنے محبوب کو آفر کروا رہا ہے کہ محبوب آج آپ فرمائیں, آپ بتائیں, ان سب بدبختوں کو آج انجام کو پہنچایا جائے گا. اور سارے حالات و واقعات ذکر کر کر اللہ پاک فرما رہا ہے مگر قربان جائیں آپ کے اور میرے آقا پر. پھر آقا نے کہنا ہے محشر دے جج نوں نبھاواں گا مولا میں امت دی لج نوں, یزیداں دا دیوی مقام آپ رولا. ابو جہل جانے تے تو جانے مولا, کیونکہ میں نہ بدلے تے خوش نہ سزاواں تے خوش ہاں. میں تے فقط تیری عطاواں تے خوش ہاں, میں تے فقط تیری عطاواں تے خوش ہاں. کیوں کہ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین کی شان سے مبعوث کیے گئے. نہ میں بدلے تے خوش نہ سزاواں تے خوش ہاں, میں تے فقط تیری عطاواں تے خوش ہاں. جے خوش کرنا چاہنا ہے محشر دے قاضی, جے چاہنا ہے مولا میں ہو جاواں راضی, جے چاہنا ہے یار اج تیرا مسکراوے, گناہگار نوں بس کوئی ہاتھ نہ لاوے, گناہگار نوں بس کوئی ہاتھ نہ لاوے. اے گندے تے مندے اے کالے تے بگے, کرم کر کے اجلا دے سب میرے اگے, کرم کر کے اجلا دے سب میرے اگے. سامعین گرامی قدر, آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات, آپ کی شخصیت, آپ کے کردار سے ہمیں یہ چیز ملتی ہے کہ اگر ہم آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کے مستحق بننا چاہتے ہیں, آقا کریم علیہ السلام کے دامان رحمت میں آنا چاہتے ہیں, تو لازم ہے کہ ہم بھی ٹالریٹ کرنا سیکھیں, ہم بھی برداشت کرنا سیکھیں, ہم بھی معاف کرنا سیکھیں, ہم بھی لوگوں کو درگزر کریں ان کی مسٹیک پر. تو کل اللہ کی بارگاہ میں حضور جب تبسم فرما کر ہمارے لیے اللہ کی بارگاہ سے شفاعت مانگیں گے تو انشاءاللہ ہم مستحق ٹھہریں گے, مگر اس کے لیے لازم ہے کہ ہم اپنے کردار کو بدلیں. اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام, شمع بز میں